جب منہج بگڑتا ہے، یہ بہت اہم بات بولتا ہوں، میں نے ابھی 2-3 جگہ تقریر میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن بہت سے لوگ شاید سمجھتے نہیں ہیں. آدمی کا جب منہج بگڑ جاتا ہے تو ساری عمارت، ساری بنیادیں، سارا تعامل اور سلوک بگڑ جاتا ہے. ابھی جو دوسرا سوال ہے وہ میری اس بیان سے ٹچ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا دین اور صحیح نہیں ہے، اصول صحیح نہیں ہے، تو آپ اس سے دشمنی کریں گے جس سے دوستی کرنا چاہیے، اور اس سے دوستی کریں گے جس سے دشمنی کرنا چاہیے. اگلا سوال ہے کہ دنیا میں مسلمان کے طیب اردگان کو ہیرو بنایا گیا ہے اور سعودی عرب کو غلط بتایا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہی ہے جو میں نے 2 جملے میں کہی کہ آپ کا منہج بگڑا ہوا ہے. اگر آپ غلط ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سچے آدمی کو آپ غلط بولیں گے، اگر آپ سچے ہیں تو سچے کو سچا بولیں گے. اگر میرا موقف آپ کے خلاف ہے، ایک سمپل سودی بات، ابھی اچھائی اور برائی جانے دو، آپ کا اور میرا اختلاف ہے، تو سمپل بات ہے، فطری بات ہے کہ میں آپ کو غلط بول رہا ہوں، آپ مجھے غلط بول رہے ہیں. اب اس کو دین، پالیسی، منہج کے کھانے میں بٹھائیے اسی بات کو کہ دنیا کے اندر سیاسی منصے پر، اسٹیج پر، منظر نامے میں جو لوگ اپنی ایک خاص فکر کے ساتھ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، نام لیتے ہیں کہ شرعی حکومت قائم کریں گے، جیسے اخوانی، اور ان کے ہمارے یہاں جو حلیف ہیں، ہم خیال ہیں، ہم فکر ہیں، وہ جماعت اسلامی اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں. نام میں واضح اس لیے لے رہا ہوں کہ اب اشارے کنائے میں بولا جائے تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کس کو بولا، اس کو بولا، اس کو بولا. اور یہ ہمارے سلف کا منہج ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب آپ عوام کو سچائی اور باطل اور حق بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ وضاحت ضرور کر دیں. اشارہ کنایہ جب کافی نہیں ہوگا تو آپ حق اشارہ کنایہ کریں گے اور وہ سمجھ نہ پائیں تو حق ادا نہیں ہوگا. اب اس کو ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ ناراض ہوں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ ناراض نہ ہو. اگر آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہو تو آپ پورے امت کو نقصان پہنچا رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو. تو ہم کیوں ڈریں کہ آپ ناراض ہو جائیں گے ہم سے؟ آپ تو ویسے بھی ناراض ہیں. خیر، تو بنیادی طور سے منہج بگڑا ہوا ہے. اب یہ سوال آیا ہے کہ طیب اردگان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. بنائیں گے. ہر گروپ کا ہمارے یہاں مزاج یہی بنا ہوا ہے کہ جس گروپ سے جو وابستہ ہے وہ اپنے گروپ کے لیڈر کو، بڑے کو جو ہے بڑا بناتا ہے. پیر صاحب اڑے نہ اڑے مرید اڑا دیتا ہے. جس کو آپ پیر مانتے ہیں تو اس کی کرامتیں ہندوستان میں بیان کرتے ہیں. اب میں جس کو پیر بناتا ہوں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی مانے تو اس کی ایسی کئی واقعات بتاتا ہوں. ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج ایسا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں لوگوں کو بڑا مانتے ہیں تو ہر میدان میں ان کا کردار بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے جو لوگ دیوبند کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی خدمات میں ان کے ابھی اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب ان کو جو بڑا مانتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے عوام کی کہ ہم جن کو بڑا مان رہے ہیں وہ ہر میدان میں ہیرو نظر آئے، وہ چاہے اس میدان کے ہو کہ نہ ہو. سیاست میں بھی وہ سب سے اونچے دکھیں، دین میں بھی اونچے دکھے، تفسیر میں بھی اونچے دکھے، حدیث میں بھی، فقہ میں بھی، تحریک آزادی میں بھی. مولانا غلام رسول مہر نے لکھا کہ ارباب دیوبند کا بہت بڑے محقق آدمی ہے، 20 سال لگایا اس کی تحقیق میں، اور بہت سلجھا ہوا قلم ہے، کوئی مخالفت یا کسی پر تعصب کے اعتبار سے بحث نہیں کرتے. انہوں نے صاف صاف لکھا کہ ہمارے جو دیوبند کے بزرگان ہیں، بزرگان دیوبند کا آزادی کی تحریک میں کوئی کردار نہیں ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ واقعی صحیح بھی ہے. مارکہ شاملی یا وہ جو ریشمی رومال، اس کی حقیقت کسی وقت تقریر کا موقع اس موضوع پہ ہو تو بیان کریں گے. وہ باقاعدہ کوئی تحریک یا کوئی ایسا نہیں تھا، اور اس کے یہ 40-50 سال کا بیچ میں گیپ ہے. ان دو میں علماء دیوبند کا نام آتا ہے، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن ہے، لیکن اس کی جو حقیقتیں ہیں، ہاں، اس کی جو تفصیلات ہے وہ دیکھیں گے تو کوئی مستقل تحریک نہیں تھی، ان کی کردار نہیں تھا. اس کے بالمقابل ہندوستان کے اہل حدیثوں نے تختہ دار کو سجایا. کالے پانی کی سزا میں آپ کو ٹوٹل یہ ملیں گے، ایک بریلوی عالم گرفتار ہوئے تھے مولانا فضل خیر آبادی، غلطی سے. وہ اس کو پوری آزادی کی تحریک کے پورے ہیرو بنا دیتے ہیں بریلوی حضرات، کیونکہ وہ اپنا ہیرو ان کو مانتے ہیں. اور وہ غلطی سے گرفتار ہوئے تھے. ایک اہل حدیث عالم فضل حق تھے، ان کے نام اور ان کے نام ایک تھا، اس لیے گرفتار ہو گئے تھے. بیٹے نے کیس لڑا، لندن تک گیا، کیس جیت کر اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے جب پہنچا جزائر مالدیو، انڈومان نکوبار، جہاں کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، تو وہاں جب پہنچے تو وہ مر چکے تھے، ان کا جنازہ جا رہا تھا، تو وہ شہید آزادی ہو گئے.
ٹوٹل اہل حدیث علماء جن کا گھر ضبط کیا گیا، جن کے مدرسے اڑے، جن کو قتل کیا گیا، جن کو پھانسی دی گئی، جن کو سولی پہ چڑھایا گیا، جن کو ٹینک پر باندھ کر بم سے اڑا دیا گیا، جن کو ہاتھی سے کچلوایا گیا، ٹوٹل اہل حدیث، صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیث عوام. اور کوئی یہ بتاتا ہے؟ یہ جو سوال کرنے والے ہیں کہ اہل حدیث اس میں الجھے ہوئے ہیں، آپ کا کون سا کردار ہے بھائی انگریزوں سے لڑنے میں، مسلمانوں کو قوت پہنچانے میں؟ آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا یہ قربانیاں ہیں؟ جن کا پہلا نمبر ہونا چاہیے ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اور جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کا آج حکومت بھی بولتی ہے کہ ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ بنائیں گے. جو اصلی کارنامے والے ہیں وہ گمنام ہو گئے اسی رویے سے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قربانیوں کی سطح پر دیکھیے اس ہندوستان میں ماضی میں حال میں مناظرے، جب انگریزوں نے مناظرے کروائے کہ لوگ اس میں الجھ جائیں گے، ہماری حکومت کو خطرہ ہے ان مجاہدین سے، ان کو لڑاؤ آپس میں، مناظروں کا بازار گرم کروایا انگریزوں نے. مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا انگریزوں نے، اللہ نے نہیں، انگریزوں کا مبعوث کیا ہوا نبی تھا وہ، ابلیس کا، اس کو بنایا ان لوگوں نے. عیسائیوں کو، پادریوں کو بلایا گیا لندن سے، یورپ سے، یہاں مناظرہ کریں، چیلنج کریں، اسلام پر اعتراض کریں، اسلام کے خلاف کتاب لکھی گئی. ان مناظروں میں جواب کس نے دیا، دفاع کس نے کیا؟ کوئی بھی میدان دیکھ لیجیے آپ، کس نے کیا؟ صرف ثناء اللہ امرتسری نہیں، پورے جماعت اہل حدیث کا ایک گروپ تھا، نام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ چونکہ سب سے پیش تھے ان کا ہے. مولانا محمد حسین بٹالوی سب سے پہلے تھے جنہوں نے قادیانیوں کے دانت کھٹے کیے. مولانا ثناء اللہ امرتسری سے زیادہ نام گالیاں وہ حسین احمد بٹالوی کو دیتا تھا. دوسرا یہ کہ سعودی عرب، طیب اردگان اور ان کی جو بات میں کر رہا تھا کہ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں باطل کا، اصل میں ان کا منہج بگڑا ہوا ہے. ان کا جو دینی مزاج ہے، سیاسی دین، جیسے اخوانیوں کا، میں نے شولہ پور میں ایک لمبی چوڑی تقریر کی تھی، پھر اس کے بعد گلبرگہ میں بھی کیا نام ہے، شولہ پور میں ایک ہوئی اور ایک جگہ اور میں نے کی، 2-3 جگہ، مالیگاؤں میں بھی خطبہ دیا، جامعہ محمدیہ منصورہ میں بھی میں نے کیا، طلبہ سے خطاب کیا. تو اس میں تفصیل سے بتایا. اب یہاں سوال جواب میں اتنا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل پیش کر سکوں. ان کے اندر کیا کیا منہجی خرابیاں ہیں یہ ضرور جانیے، اور منہج کا جاننا بہت ضروری ہے. میں نے پوائنٹس بتائے تھے العذب الزلال کے حوالے سے، 8-10 بلکہ اس سے زیادہ پوائنٹس، کہ قرآن حدیث کا اہل سنت کا طریقہ یہ ہے اور اخوانیوں کا طریقہ یہ ہے. عقیدے میں وہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، اسماء و صفات میں ہٹے ہوئے ہیں، سیاست میں ہٹے ہوئے ہیں، کچھ چیزوں میں شیعوں کے جیسے ہیں تقیہ، کچھ چیزوں میں خارجیوں کی طرح ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہہ کے ان کو قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں. جیسے خارجی حضرت علی کو قتل کر دیے اور بولے کہ کافر ہیں، کئی صحابہ کو مار ڈالے، قتل کر دیے، شہید کر دیے. ایسے یہ آج کے خارجی ہیں، یعنی اخوانی اور ان کے ہمنوا، یہ بہت سارے مسلمان علماء کو، حکام کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے، گولی مار دینی چاہیے، اور مار رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں. تو ان کا منہج بگڑا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ شیعوں کی تائید کرتے ہیں. یہ تو طیب اردگان ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے طیب اردگان کی وہ تائید کریں. شیعوں کی تائید کرتے ہیں وہ لوگ. شیعہ کون ہیں، روافظ کون ہیں؟ وسیم بھائی کی 2 کتابیں ہیں، کتابچے، آج کے موجودہ ماحول میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے. میں نے دونوں میں مقدمہ میں نے لکھا ہے، اور کتاب آپ کو بہت شارٹ میں وہ بہت بڑی موٹی کتابوں کا خلاصہ آپ کو ملے گا کہ تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیعوں کے جب سے وجود ہوا، حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے اخوان الصفا بنا کے مسلمان علماء کو قتل کروایا، حکام کو قتل کروایا، سازش کروائی، تنظیمیں چلائیں، باطنی فرقے پیدا کیے، حرم پر حملہ کروایا، حجر اسود اٹھا کر لے گئے، مصر میں 20 سال رکھا. بغداد میں ہلاکو کی فوج کو بلانے والے، یہ نقشہ بھیجنے والے ابن القمی اور مرزا توسی، یہ بلایا، جہاں 9 لاکھ 10 لاکھ مسلمانوں کو صرف شہر بغداد میں قتل کیا گیا. ایسے پورے تاریخ میں ان کے کارنامے بھرے پڑے ہیں. شیعوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو مسلمانوں کی مخالفت کرے. یہ قرآن کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. روافظ کا یہ معاملہ ہے، اور ان کے گرگے یہ پیدا ہو گئے، اخوانی اور یہ جماعت اسلامی ان کی تائید کرتے ہیں. یہ ان صحابہ کرام کو کافر کہنے والوں کو، مسلمانوں کو نقصان. شام میں یہ ایران اور شیعہ لوگ مل کر یہود و نصارہ کا ساتھ دے کر بشار الاسد جو نصیری ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا تھا، نصیری
شیعوں کا غالی فرقہ ہے، اسی میں سے بشار الاسد شام کا حکمراں ہے، اس کا ساتھ کھل کر ایران دے رہا ہے، اس کا ساتھ کھل کر روس دے رہا ہے، اور سنی مسلمانوں کو، سلفی مسلمانوں کو بے طرح قتل کر رہے ہیں، کیمیائی ہتھیار بیچ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پوری عالمی طاقتیں زبانی جمع خرچ کر رہی ہے۔ آج کی تاریخ میں 8 سے 9 لاکھ کے قریب گزشتہ 4-5 سال کے اندر مسلمان وہاں شہید ہو گئے، اور آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، اور الٹا الزام دیتے ہیں سعودی عرب کو۔ اس سعودی عرب نے 25 لاکھ سے زیادہ شامیوں کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ان کو ہر قسم کی سہولیات دے رکھی ہے کہ میڈیکل علاج فری، تعلیم فری، یہاں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، بغیر پاسپورٹ کے رہ سکتے ہیں، ساری سہولیات دے رکھی ہے۔ یہ یہاں کوئی نظر نہیں آتا، کسی کو نہیں بتاتا۔ سعودی عرب پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن بھیج رہا ہے، افریقہ کے لوگوں کو مسلمان بنایا، عیسائیوں میں قرآن کی تبلیغ، اسلام کی تبلیغ کروائی۔ یہ سعودی امریکہ اسرائیل کو بہت برا لگ رہا ہے، اور اس وجہ سے سعودی عرب کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بول نہیں پاتے، اور لگایا ہے ان اخوانیوں کو، شیعوں کو اور ان لوگوں کو کہ ان کی مخالفت کرتے رہو۔ پروپیگنڈے میں آتا ہے۔ ایران، سعودی عرب کے جو کارنامے ہمارے سامنے بیان نہیں کی جاتے، لیکن محمد بن سلمان نے اگر کوئی ایسا بیان دے دیا اس کو کہ توڑ مروڑ کر اس کو مسلمانوں کو برا بھلا کیا جائے تو اس کو خوب اچھالا جاتا ہے۔ آپ طیب اردگان کے وہ بیانات پڑھیں جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام، جو ترکی میں حکومت ہے تو ایک شک یہ تھی کہ بھئی اسلام نافذ کیا جائے یا قانون کے ذریعے سے، تو کہا کہ ہمارے یہاں سیکولرزم چلے گا، اسلام کی گنجائش نہیں ہے آج جدید دور کے حساب سے۔ اس نے اس لفظ کیا کہ قدیم اسلام نہیں چل سکتا۔ کس نے کہا؟ آج جو امیر المومنین بتایا جا رہا ہے طیب اردگان صاحب، ہاں، قدیم اسلام۔ اور یہ بات ان کے دوسرے امیر المومنین یوسف القرضاوی نے اس سے پہلے الجزیرہ ٹی وی چینل پہ کہی ہے کہ نحنو تطبیق کیا ہے، الحریت مقدم عندنا من تطبیق الشریعہ، کہ آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ مقدم اور اہم ہے۔ یہ دین کو قائم کرنے، اسلام کو قائم کرنے کے نام پر حکومت حاصل کرتے ہیں۔ مرسی صاحب نے حکومت حاصل کی مصر میں، ترکی میں طیب اردگان نے اسلام نافذ کیا۔ یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ شام میں قتل عام ہو رہا ہے، وہاں روس سے چھپ کے ساز باز کر رہے ہیں، سودے بازی کر رہے ہیں، ہاں۔ اور سعودی عرب جو یمن میں مظلوم سنیوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور حوثیوں کا یہ ایران اور ترکی اور دوسرے لوگ ساتھ دے رہے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں، امیر المومنین ہیں؟ پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں سوچتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈائی قوت کی بنیاد پر یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ ہیرو ہیں، یہ ایسے ہیں۔ یہ بالکل ہم کو جو بیوقوف بنانے کی پوری دنیا میں میڈیا کی مشنری کام کر رہی ہے، اسی کا حصہ ہے کہ ہم کو دکھایا، سفید کو کالا دکھایا جاتا ہے، کالے کو سفید۔ سعودی عرب آج ان کے لیے سب سے بڑا کھٹکا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کا مرکز ہے، اسلام کی دعوت پوری دنیا میں وہاں سے پھیل رہی ہے۔ پوری دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا شاید ہی جہاں مسلمان ہو اور وہاں کے بچے سعودی حکومت کے خرچ پر تعلیم نہ حاصل کرتے۔ میرے بھائیو سوچو، یہ چھوٹی نیکی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے کئی ہزار بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اور سالوں سے پڑھ رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، دکتور پی ایچ ڈی اور کیا کیا ہو کے آتے ہیں، جن کو کتابیں اور کیا کیا پڑھنے کا مکافہ وظیفہ دیا جاتا ہے، منتھلی رہائش کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ کیوں دیتے ہیں؟ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ ان کو اس میں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ یہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا کے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے اکیلے سعودی عرب نے پھیلایا ہے۔ انجیل کا ترجمہ کر کر کے پورے یورپ کے ملکوں نے جو ہے کروڑوں ڈالر کا مشنریز کو، عیسائی مشنریز کو جو ہے چندہ دے کے انجیل کو پھیلاتے ہیں، مبشرین کو پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی 85 میں کہ 2000 آتے آتے ہم افریقہ کے بر اعظم کو مسلمانوں کی اکثریت والے بر اعظم سے بدل کر عیسائی اکثریت والا بر اعظم بنا دیں گے۔ گڈ نیوز ان کی ایک تنظیم تھی، اس کا یہ عہد و پیمان تھا۔ اسی طرح انڈونیشیا کو عیسائی اکثریت والا ملک بنا دیں گے۔ لیکن جب یہ بات پتہ چلی تو شاہ فہد وغیرہ نے اپنے دعات اور مبلغین کو کہا کہ آپ ان کا جواب دیجئے، اسلام کا دفاع کیجئے، اسلام کی تبلیغ کیجئے، آپ کو جو چاہیے ہم دیں گے۔ احمد دیدات کو قوت دینے والے وہ محمد علی قلعے، اور یورپ اور امریکہ میں جو آج مشنریز اسلامک سینٹرز کام کر رہے ہیں، سب سعودی عرب اور کویت، 2 بڑے ملکوں کی، اور کچھ قطر، یہ 2 بڑے ملکوں کی زیادہ مدد ہے، کتاب کی شکل میں، اسلامی لٹریچر کی شکل میں، مال کی شکل میں، مساجد کی تعمیر کی شکل میں۔ اسلامک سینٹر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ افریقہ میں جو لوگ عیسائیت کی تبلیغ کرنے گئے تھے مسلمانوں میں، ان میں سے بہت سے بڑے بڑے کئی 100 پادری جو ہے وہ مسلمان بن گئے۔ یہ خبروں میں نہیں پڑھیں گے آپ، عربی میں آتا ہے، ہمارے یہاں نہیں چھاپتے لوگ، کئی 100۔ اور اس کا دکھ ہے امریکہ کو، یورپ کو، اسرائیل کو۔ تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ سعودی عرب سے ہم کو یہ تکلیف ہے،
وہ دوسری چیزیں بتا کے مسلمانوں کو اس سے بدزن کرنا چاہتے ہیں، اور اس بدزن کرنے میں ان کے لیے اعلی کار بنتے ہیں یہ اخوانی، یہ غلط منہج کے لوگ جو شیعوں کے اعلی کار بنتے ہیں، اور شیعہ اور نصران یہود و نصارہ ایک ہیں، چاہے دکھانے میں بیان بازی چاہے جو کرتے رہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے عالمی سطح کا مسلمانوں کے خلاف سازش کا، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے اخوانی اس میں کچھ لوگ مخلص بھی ہوں گے جو ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اندھے ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی تائید کر رہے ہیں۔ جو جھوٹی خبریں، یا ہو سکتا ہے کچھ صحیح خبریں ہوتی ہیں لیکن پس منظر سے ہٹا کر بولی جاتی ہیں، یہاں بیان کی جاتی ہیں، اس کے تناظر میں وہ اہل حق کی سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ طیب اردگان اور یہ لوگ جن کا منہج بھی صحیح نہیں ہے، وہ جو ترکی میں ایک سینٹر ہے لستم پوک، پوری دنیا کے صوفیوں کا سب سے بڑا سینٹر ہے، اور ان کا ایک آدمی، ان کا ساتھی تھا طیب اردگان کا، وہ امریکہ میں ہے، جس نے اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، اور شاید اس کے بعد ہی سودے بازی ہوئی ہے، واللہ عالم۔ لہٰذا لوگوں کو وہ جو ہے ہوش و حواس رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا ایک مزاج ہے، عرب علماء کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، جو ہمارے ہندوستان میں بڑی مشکل ہے، کہ عوام کو ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے جس کا آپ کو علم نہیں۔ اب سعودی عرب میں اگر ایک بیان آیا اور ہمارے سامنے آتا ہے، ہم اس پہ تبصرہ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہاں حالات کیا تھے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بیان کس تناظر میں دیا گیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اس میدان کے جو لوگ ہیں اس کو اس میں خاص رہنے دیجئے، اگر کوئی چیز منکر کی شکل میں، دین کی شکل میں آتی ہے تو اہل علم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن سیاسی اعتبار سے اگر کوئی معاملہ اٹھا پٹک ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، دو ملکوں کے درمیان کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ہمیں فوراً اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، موافقت اور مخالفت کا اظہار نہیں کر دینا چاہیے۔ داعش جب سامنے آئی تو بہت سارے لوگ بہ گئے، سمجھ لے بہت اسلام پسند ہے، لیکن تھوڑے دن میں پتہ چلا کہ یہ تو خود مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے خود امریکہ نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے مل کر ان کو بنایا ہے مسلمانوں کی شکل میں، اور اس کو شو کرتے ہیں کہ یہ سلفی ہے، جبکہ وہ سلفیوں کے دشمن ہیں۔ اس میں شیعہ ہیں، دروز ہیں، اخوانی ہیں، ہاں نصیری ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، شو کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث اور سلفی اس میں ہرگز نہیں ہے، ان کا اہل حدیث اور سلفی کا جو منہج ہے وہ داعش کا منہج نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بڑا سازش کا نیٹ ورک جاری ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سازش میں جو اصلی اسلام کے ماننے والے ہیں، جن کے پاس قرآن و حدیث ہے، اور روئے زمین پر اس وقت حکومت کی شکل میں وہ صرف سعودی عرب ہے، اگرچہ وہاں کچھ خامیاں ہیں، ہم کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور سے وہ صحیح منہج کے حامل ہیں، اور اکیلی دنیا میں ایک حکومت ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت دولت توحید ہے، کتاب و سنت کو ماننے والی حکومت ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہوگی، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، اور اس کے لیے یہ جو پروپیگنڈائی قوت کے حامل عناصر ہیں جس میں یہ نام لیے گئے وہ لوگ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اہل حق کی حفاظت کرے، فتنوں سے محفوظ رکھیں، لیکن ہمیں جو ہے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس امتحان میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہم کو وہ کردار نبھانا چاہیے۔ اہل حق اور باطل کی لڑائی ہوتی رہے گی، اور یہ دراصل لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے، کون باطل کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اللہ